السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى. آمين يا رب العالمين. حديث نمبر 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حبر امت، ترجمان قرآن، مفسر قرآن. اور یاد رکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ علم کیسے حاصل کر لیا، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ علم آپ نے کیسے حاصل کر لیا، تو کہتے ہیں کہ بلسان سؤول وقلب عقول، سوال کرنے والی زبان اور سمجھ بوجھ رکھنے والا دل، سمجھ بوجھ رکھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان. تو یہ بہت ضروری ہے حصول علم کے لیے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک شرم و حیا محسوس کرنے والا، جسے نہیں آتا، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن سوال پوچھنے میں شرم و حیا محسوس کر رہا ہے. اور دوسرا وہ جو جھجکتا ہے، تکبر کرتا ہے. دوسرا وہ جو تکبر کرتا ہے اور تکبر کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے سوال پوچھنے میں، اپنے استاد کی عزت کرنے میں، احترام کرنے میں، خدمت کرنے میں. وہ تکبر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استاد کا احترام نہیں کرتا، استاد کی عزت نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، اسی لیے پھر وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، اعتم تاخیر کر دی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعشاء، نماز عشاء میں. فخرج عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے گئے. فقال، اور کہا نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، آہستہ آواز میں، پست آواز میں، دھیمے انداز میں، پیار محبت بھرے لہجے میں، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حجرہ مبارکہ کے پاس تشریف لائے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رقد النساء والصبیان، رقد النساء، رقد نیند آنے لگی ہے، النساء عورتوں کو، والصبیان اور بچوں کو. اب ایک ایک بات پر غور کیجئے، ایک ایک مسئلے پر غور کیجئے کہ نماز عشاء مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین آیا کرتے تھے. اسی طرح بچے بھی آیا کرتے تھے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کو مؤخر کر دینا، اگر امام کے آنے میں وقت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر امام لیٹ ہو جاتا ہے نماز کے مقررہ وقت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کی عزت کریں، احترام کریں. یہ مسئلہ بھی اس حدیث مبارکہ سے الحمدللہ معلوم ہوا. اسی طرح یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نماز عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. باقی تمام نمازیں اول وقت پر،
لیکن نماز عشاء کو قدر تاخیر سے دیگر نمازوں کے مقابلے میں تاخیر سے لیٹ کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رقد النساء والصبیان، نیند آنا شروع ہو گئی ہے، اونگنے لگے ہیں عورتیں اور بچے، تو وضو کرنے کے بعد اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ جاتی ہے، اس طرح کہ آپ کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، تو آپ کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ گہری نیند سو جاتے ہیں، جس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہوش نہیں رہتی، کون آیا کون گیا، پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا باتیں کی، گہری نیند آپ سو جاتے ہیں، خواہ بیٹھے بیٹھے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر نماز کے لیے آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَخَرَجَ، تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، یقول، اور آپ کہہ رہے تھے، لولا، لو اگر، لا نہ، لولا اگر نہ، اندیشہ ہوتا مجھے، ان اشق علی امتی، یہ کہ مشقت میں ڈال دوں گا میں اپنی امت کو، او علی الناس، یا لوگوں کو، لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، لامرتهم، تو البتہ میں انہیں حکم دے دیتا، بهذه الصلاة، اس نماز کو ادا کرنے کا، هذه الساعة، اس گھڑی میں، اس گھڑی میں۔ لیکن چونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مشقت محسوس کی، اس لیے اس کو معمول نہیں بنایا، اس لیے اس کو معمول نہیں بنایا۔ تو اصول یہ ہے کہ دوسری نمازوں کے مقابلے میں نماز عشاء کو قدر تاخیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن تاخیر اتنی ہو کہ جتنی نمازی اس کے متحمل ہو، اسے برداشت کر سکے، اور جہاں پر بات ان کے برداشت سے باہر ہو، جس طرح کہ حدیث میں مذکور ہے کہ رقد النساء والصبیان، کہ عورتوں کو بچوں کو نیند آنے لگی، تو پھر یہ ہے کہ نماز کو زیادہ تاخیر کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھایا جائے۔ تو ان احادیث کو حجت بنا کر نماز عشاء با جماعت ادا کرنے سے کنی نہیں کترانی چاہیے، جماعت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ مسئلہ بھی معلوم ہو کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو چھوٹا بڑے کو، شاگرد استاد کو، اور مرید بزرگ کو توجہ دلا سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور انہوں نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ شائستہ لب و لہجے میں، دھیمے انداز میں، محبت بھرے الفاظ میں کہا، الصلاۃ یا رسول اللہ رقد النساء والصبیان۔ تو اس شریعت بیضاء میں بس اوقات مشقت و کلفت آسانی اور سہل کا باعث بن جاتی ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.